السلام علیکم۔ میوجا وائس کے معزز خواتین و حضرات، سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک رات وہ بڑی بے چین تھی۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی یا جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف گزرے، مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا کہ مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے، زر و جواہرات سے لدی پھدی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توگ اور پیروں میں بیڑیاں ڈالے، آہو زاری میں مصروف و مشغول ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر بھونچ کے رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا اور کہا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ جس وقت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اور داروغہ بات کر رہے تھے اور وہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پر درد آواز میں شعر پڑھنے لگی۔ خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت کرب اور درد اشعار تھے کہ آگ کے شعلے سننے والوں کے دل بھی جلا گئے۔ ان اشعار کا مطلب تقریباً یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد کناں ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ میں نے اس کے سوا کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم اور سرگستہ ہوں۔ تم جس کو میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں مجھ سے برائی کر رہے ہو، اور جس کو تم برائی سمجھتے ہو، دراصل وہ تو بھلائی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور قربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سکتی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے تو کیا ہوتا۔ حضرت سری سکتی نے عالم استجاب میں اس سے پوچھا، اے لڑکی، تو میرا نام کیسے جانتی ہے؟ لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ جب میں اس سے واقف ہو چکی ہوں تو کسی سے ناواقف نہیں رہی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک آہ بھر کر جواب دیا، میری محبت صرف اسی کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حسد کرنے والوں نے، اور ایک پردرد نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا کہ اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھکڑیاں کھول دی اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ جو میرا محبوب ہے، اس نے مجھے اپنے غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے حضرت سری سکتی کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر بہت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم خام خواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو۔ یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں پابند زنجیر کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اسے اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا۔ یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوش گرو گلوکارہ اور رقاصہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے فروخت کر کے بہت سارا منافع کماؤں گا۔ میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔
حضرت سی سکتی نے پوچھا اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا میں نے آپ کو پہلے بولا کہ یہ بہت اچھا گاتی ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا کہ ایک دن مستانہ بار بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا۔ بس اسی اشعار کی تکرار میں بے خود ہو گئی اور توڑ کر پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا اسے شاید کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بعد میں غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا اور اس کی بہتری کے لیے اسے پابند زنجیر کیا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تم اسے مجھے فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرت بھانپ لی اور کہا کہ تم میری زبان پر اعتماد کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے چلے گئے، اور یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، 1 درم بھی نہ تھا۔ تمام رات گریہ گزاری اور مناجات میں گزاری۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہ پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسمہ ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں حضرت سری سکتی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پھوٹتے ہی یہ رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لائے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا۔ واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مزید رقم بڑھا دی، لیکن مالک نے کہا کہ ساری دنیا بھی مجھے اس کے عوض ملے میں اسے قبول نہ کروں گا۔ میں ہاتک غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کا مقام سن چکا ہوں، میں خالص اللہ کے نام پر اس کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسمہ جو سری سکتی کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لونڈی کا مالک بھی راہ سلوک اور معرفت کا مالک بن گیا۔ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ عز و جل کی سچی محبت مل گئی تھی، اس دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کو جس خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور تمام موجود سمندروں اور مزید 7 سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، اور پھر خدا کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ جس خدا کے کمالات اتنے زیادہ ہوں، اس کی دریافت ایک وقتی واقفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بلا شبہ دریافت کا ایک لامتناہی ذریعہ ہے، جس کا آغاز تو متعین ہو سکتا ہے لیکن اس کا اختتام متعین نہیں۔ خدا کی معرفت کا یہ مطلب نہیں کہ مراقبہ کر کے تصور کی دنیا میں ذات الہی کی جھلکیاں دیکھنے کی کوششیں کی جائیں۔ اسی طرح وجد میں معرفت کے ہم معنی نہیں۔ معرفت ایک اعلیٰ شعوری حالت ہے جو تخلیقات الہیہ میں غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے مطابق معرفت کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ رب العالمین کو ان عظمتوں کے ساتھ دریافت کرے کہ وہی اس کے لیے اس کی ساری محبتوں کا مرکز بن جائے، اور اس کی خشیت کے جذبات تمام تر اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ محبت اور خشیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جب تدبر اور تفکر کے ذریعے خالق کائنات کو اس کی صفات کمال کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کے دل میں بے پناہ حد تک اپنے رب کا اعتراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب وہ اس حقیقت کو دریافت کرتا ہے کہ دینے والا خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں، تو اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں خدا کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں تو زمین و آسمان میں میرا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا،
اس کو وہ تمام دماغی صلاحیتیں عطا کر دیں جس کے ذریعے وہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے۔ دوسری طرف خارجی دنیا کے معرفت کے تمام اجزاء مخفی صورت میں رکھ دیے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ معرفت کے ان چھپے ہوئے اجزاء کو دریافت کرے اور اعلیٰ معرفت کا تجربہ کر کے اپنے ربانی شخصیت کی تعمیر کرے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش کو کامیاب بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔